پاکستان نے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے والے دہشت گردوں کے مکمل خائف پاکستان دشمن سرگرمیوں کی تفصیلات بھی دی ہیں۔ ایک ہمسایہ برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے افغانستان کو اس کا مثبت جواب دیتے ہوئے پاکستان کو مطلوب دہشت گرد ہمارے حوالے کرنے چاہیے۔ پاکستان کے افغانستان سے اور افغان عبوری حکومت سے تعلقات کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن افغانستان میں موجود بااثر شرپسند عناصر نے اس پر جلتے ہوئے تیل کا کام کرنے کا شرانگیز منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستان میں حساس نوعیت کے معاملات میں ایسی شرانگ انگیزی اور دہشت گردی کی جائے جس کا الزام پاکستانی اداروں پر لگایا جا سکے۔ پاکستان دنیا بھر میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، لیکن کسی نے بھی پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی حرکت کی تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہمارے بھائی چارے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم نے کسی بھی جارحیت اور بالادستی کو قبول نہیں کیا ہے۔ بھارت کی جارحیت کا ایسا منہ توڑ جواب دیا تھا کہ بھارتی مائیں اپنے بچوں کو پاکستان کے نام سے آج بھی ڈراتی ہیں۔ بالاکوٹ میں بھارتی جارح طیاروں کی درگت اور ابھی نندن کی چائے کی پیالی کی گرمی اب بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کا تہیہ کیا ہے۔ اس کے بعد تمام افغان مہاجرین کی واپسی ہوگی۔ افغانستان میں موجود سینکچریز براہ راست پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے مستقل خطر بن چکے ہیں، جہاں سے دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں، بلکہ ساری منصوبہ سازی ہو رہی ہے۔ لیٹسٹ انٹل رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ژوب کے علاقے سے متصل افغانستان کی سرزمین پر ایک منظم منصوبہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں تخریب کاری کی جائے، اور اس کے لیے جو ٹارگٹ سلیکٹ کیا گیا ہے وہ چمن کا احتجاجی دھرنا ہے۔ منصوبے کے مطابق دھرنے کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس کا الزام پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر ڈالا جائے گا، اور اس منصوبے کا مقصد عوام اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان خلیج بڑھانا ہے۔ یہ منصوبہ موجودہ فالٹ لائنز کو گہرا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے دہشت گردوں کے حوالے سے افغان سرزمین پر موجود سینکچریز کی تفصیل ایک ڈوسیے کی شکل میں افغان عبوری حکومت کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تمام انٹل رپورٹ کی تفصیل اس ڈوسیے میں دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی مثبت کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ نگران حکومت کی کوشش ہے کہ جنوری تک ہم تمام غیر قانونی افغان تارکین وطن کو واپس بھیجیں۔ اس کے بعد باقی افغان تارکین وطن یا مہاجرین کو بھیجنے کے لیے ٹائم فریم کا اعلان کریں گے۔ چونکہ افغانستان میں اب خانہ جنگی ختم ہو چکی ہے، تمام افغان باشندوں کو افغانستان جانا پڑے گا۔ ہماری افغان عبوری حکومت سے اپیل ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے سینکچریز کو ختم کریں، پاکستانی دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کریں، اور افغان تارکین وطن یا مہاجرین کی واپسی اور ان کی باعزت آبادکاری کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز یا سہولت کار جو انہیں پناہ دیتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، اور انٹل رپورٹ کے مطابق کچھ مدارس میں 5 دن تک ان دہشت گردوں کو رکھتے ہیں، ان کو ہم وارن کرتے ہیں کہ سہولت کاری کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔
دیکھیے ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. ہم توقع کر رہے ہیں جو ڈوسیئر پاکستان کے فارن آفس نے شیئر کیا ہے اس حوالے سے کارروائی کی جائے, اور وہاں پہ جو سینکچریز ہیں جہاں سے اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے, جہاں سے دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں, لانچ ہوتے ہیں, پاکستان کے بارڈرز کے اندر انہیں پہنچایا جاتا ہے, یہ سلسلہ ختم ہو. اور اس وقت جو ہم دہشت گردی کا لہر دیکھ رہے ہیں اس کی براہ راست منصوبہ سازی ان سینکچریز میں ہو رہی ہے. جی, جو فارن آفس کا ڈوسیے سے وہ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس حوالے سے, اور افغانستان میں جو ہمارے انٹل رپورٹس ہیں, سینکچریز ہیں جہاں سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے, اس حوالے سے تفصیل دی گئی ہے. جو میں نے اسپیسیفک انٹل تھریٹ کی بات کی ہے وہ یوب سے متصل علاقے کا ہے جس کا ٹارگٹ اس دھرنے کو یعنی ٹارگٹ کرنا ہے. جی یہ تو ایک ڈپلومیٹک ابھی ایک لیول پہ اس کو اٹھایا گیا ہے, لیکن اس کی تفصیل ہم بعد میں رسپانسبل فورم پہ شیئر کریں گے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ ملک پاکستانیوں کا ہے, یہاں پہ جو بھی تارکین وطن ہیں چاہے جو بھی ان کا سٹیٹس ہے بالآخر انہیں جانا پڑے گا, چاہے وہ افغانستان کے مہاجرین ہیں, چاہے وہ POR کارڈ والے ہیں. افغانستان میں جو صورتحال ماضی میں رہی ہے وہ آج نہیں ہے, اور خود افغان عبوری حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ امن ہے, خانہ جنگی ختم ہو گئی ہے, تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کو واپس اپنے ملک جانا ہے. دوسری بات یہ کہ سہولت کار جب ایک خودکش حملہ ہوتا ہے, جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ویکیوم میں نہیں ہوتا, اس کے لیے ایک ایکو سسٹم چاہیے, اس کے لیے سہولت کاری چاہیے. وہ راستے میں آتا ہے, انہیں پانی پلایا جاتا ہے, انہیں رکھا جاتا ہے, ان کے لیے ریکی کی جاتی ہے, ان کے لیے ٹارگٹ سلیکشن کی جاتی ہے, ان کو اوور نائٹ اسٹے دیا جاتا ہے, ان کو یعنی لاجسٹکس دی جاتی ہے. تو یہ پاکستان میں سہولت کاری جو سہولت کار ہیں وہ ہے جن کو جو بیسیکلی اسٹیٹ کا ان کے نظر پہ لا انفورسمنٹ اداروں کا, اور ان کے خلاف بدترین کارروائی کی جائے.